السلام علیکم دوستو، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا جس میں ہزاروں آئینے لگائے گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کتا کسی نہ کسی طرح اس محل میں جا گھسا۔ رات کے وقت محل کا رکھوالا محل کا دروازہ بند کر کے چلا گیا، لیکن وہ کتا محل میں ہی رہ گیا۔ کتے نے جب چاروں جانب نگاہ دوڑائی تو اسے چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں کتے نظر آئے۔ اسے ہر آئینے میں ایک کتا دکھائی دے رہا تھا۔ دوستو، اس کتے نے کبھی بھی اپنے آپ کو اتنے دشمنوں کے درمیان پھنسا ہوا نہیں پایا تھا۔ اگر ایک آدھا کتا ہوتا تو شاید وہ اس سے لڑ کر جیت جاتا، لیکن اب کی بار اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ کتا جس طرف آنکھ اٹھاتا اسے کتے ہی کتے نظر آتے تھے۔ اوپر اور نیچے چاروں طرف کتے ہی کتے تھے۔ کتے نے بونگ کر ان کتوں کو ڈرانا چاہا۔ جب کتے نے بونگ کر ان کتوں کو ڈرانے کی کوشش کی تو وہ لاکھوں کتے بھی بونکنے لگے۔ اس کے نس نس کانپ اٹھی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہ چاروں طرف سے گر چکا تھا۔ جب صبح چوکیدار نے دروازہ کھولا دوستو، تو محل میں کتے کے لاش پڑی تھے۔ اس محل میں کوئی بھی موجود نہ تھا جو اسے مارتا۔ محل خالی تھا، لیکن کتے کے پورے جسم میں زخموں کے نشان تھے۔ وہ خون میں لت پت تھا۔ اس کتے کے ساتھ کیا ہوا خوف کے عالم میں دوستو، کتا بونگ کا جھپٹا، دیواروں سے ٹکرایا اور مر گیا تھا۔ مقصد اسی وجہ سے دوستو، آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے کے سبھی تعلقات، سبھی حوالے آئینوں کے مانند ہیں؟ ان سب میں ہم اپنی ہی تصویر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو نفرت سے بڑا آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لالچی آدمی کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب اس کو لوٹنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ وہ اپنی لالچ کی تصویر دنیا کے آئینے خانے میں دیکھتا ہے۔ شہوانیت کا مریض سوچتا ہے کہ ساری دنیا اسے جسم پرستی کی دعوت دے رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو کچھ بھی ہے وہی کچھ ہم کو اپنی چاروں طرف دکھائی پڑتا ہے، اور سارا جگہ آئینہ ہے جس میں ہم کو اپنا آپ ہی دکھائی پڑ رہا ہوتا ہے۔